بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے ظہور کا وقت کتنا قریب آنے والا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ دوستو، ان سب سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا ظہور اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ظہور سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور میں سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا، اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جس کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا کہ کل آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس نے اس کانے قذاب سے دنیا کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، وہ کانا ہوگا، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، بس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کرے گا جو آج تک کسی نے نہ دیکھی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا، اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے الجھے ہوئے زیادہ بالوں کی وجہ سے اس کا سر ایسا نظر آئے گا کہ گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو
یا ان پڑھ ہو اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق دجال کو ہرگز پہچان نہ سکے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان، روپے، پیسوں اور دنیاوی حسن کے عوض بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کے کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا سمجھ رہے ہوں گے اور ان کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے، اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے: ایک جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا موت اور حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح و دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لائے گا۔ جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو، اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دوستو، دجال اتنا طاقتور ہوگا اور اس تیز رفتاری سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ چنانچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی اس بات کو مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ تو جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوں گے اور ان کی کوہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی اس بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، اور وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔
اس کے بعد دجال ایک بنجر زمین پر سے گزرے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ تمام اپنے خزانے ظاہر کر دے، تو وہ زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور ہدف پر مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو جا کر پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیج دے گا، اور اس وقت دجال حضرت عیسیٰ کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اس وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو، اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سورج کو روک دوں؟ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں۔ چنانچہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال اپنے فتنے سے جسے چاہے گا زندہ کرے گا اور جسے چاہے گا مار دے گا، تو اس وقت لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو کر اسے خدا مان لیں گے اور شرک میں مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کی طرف سے وہاں ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور وہاں پر بھی دجال ایک دردناک چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مدینے کے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور فلسطین میں جب وہ مقام لط پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ جی دوستو، اس طرح ایمان والوں کا امتحان لینے کے بعد دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ جو سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور جو منافق ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔